وسلم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. عزیز گرامی قدر، ہمارے محسن و کرم فرما فاضل جلیل عالم نبیل افعال و کردار میں مسلک اعلیٰ حضرت کی مکمل دلیل، فاضل نوجوان واعظ سحر البیان خطیب خوش الحال حضرت بابرکت علامہ مولانا مفتی محمد قاضی الیاس صاحب قبلہ مصباحی قادری بلغ اللہ تعالی الی ذرۃ الکمال، اور اس مسجد عالی شان مسجد اقصی کے صدر عالی وقار آل نبی اولاد علی گلشن رسالت کی شاداب کلی عالی جناب محب گرامی قدر محترم حاجی سید سیف اللہ صاحب قبلہ دامہ ظلکم النورانی اور دربار الہی میں موجود سبھی بارگاہ رسالت کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، میرے قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہم عمر دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پرفتن دور میں بھی سرزمین دامنگیرہ کے سنی خوش عقیدہ مسلمان بہت ہی مبارکباد کے قابل ہیں، لائق تحسین و آفرین ہیں کہ آج اس مبارک اور پاکیزہ محفل جو کہ دافع البلیات اور کثیر البرکات اور بہت ہی عظمت والی محفل ہے، سجائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل نور کے سجانے والوں، انتظام کرنے والوں، اہتمام و انفرام کرنے والوں اور ہر طرح کی جد و جہد کرنے والوں آپ تمامی حضرات کو دونوں جہان کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم عوام اہل سنت پر ہمارے حضرت خطیب و امام مسجد اقصی حضور مفتی صاحب قبلہ کا سایہ اور اس مسجد پر اور مسجد کے اہتمام و انصرام پر ہمارے سید صاحب قبلہ کا اور تمامی اراکین کا سایہ تا دیر تک دراز سے دراز تر فرمائے، اور آپ حضرات کو اور مجھ فقیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل کی حاضری کے نتیجے میں کل بروز قیامت جنت کی بہاروں کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بزم نبوت کے دولہا محفل رسالت کی شمع فروزہ پیغمبرانہ مذہب کی روح رواں رفیقان رب کے امیر کارواں آفتاب رسالت ماہتاب نبوت شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے حبیب کل جہانوں کے طبیب حضور رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار دربار میں ذرا جھوم جائیں، مسکرائیں، تصور میں گنبد خضرا کو بسائیں اور پھر پوری دیوانگی کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، آپ حضرات بہت ہی خوبصورت سیرت کے بھی مالک ہیں، صورت کے بھی مالک ہیں، اس لیے کہ آپ حضرات کو بہت ہی شاندار جاندار مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار امام مفتی صاحب کی شکل و صورت میں آپ حضرات کو نصیب ہوا ہے۔ یہ آپ حضرات کے مقدر کی بات ہے، اس لیے کہ رسول گرامی وقار
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا حضور و مجلس عالم افضل من الصلاۃ الف رکعت، جو ایسی بزرگ مقتدر علماء کی محفل میں جائے گا، فیض حاصل کرنے کے لیے جائے گا، صحبت میں بیٹھنے کے لیے جائے گا، ان کی خدمت کرنے کے لیے جائے گا، ان سے نصیحت سننے کے لیے جائے گا، اللہ تبارک و تعالی 1000 رکعت نفل نمازوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ وشہودۃ الف جنازۃ، اگر اللہ تبارک و تعالی ایسی مقدس ہستیوں کی صحبت میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالی 1000 جنازوں میں شرکت کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ وعیادۃ الف مریض، اور جو علماء اکرام کی ایسی مقدس ہستیوں کی پاک محفل میں جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو 1000 مریضوں کی عیادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ آپ حضرات کے امام ہی نہیں بلکہ میرے محسن بھی ہیں، میرے کرم فرما بھی ہیں۔ میں بنگلور طرف تو آیا تھا کرناٹک کی سرزمین پر، اور ادھر گلبرگہ وغیرہ بھی آیا تھا، مگر داون گیرے اور شیموگا، داون گیرے بھی آیا تھا مگر دوبارہ داون گیرا اور شیموگا وغیرہ اطراف و اکناف میں جہاں بھی گیا، یہ 4-5 سال کے اندر الحمدللہ حضرت کا خصوصی کرم اور حضرت کا احسان ہے کہ میں ان کے نتیجے میں اس علاقے میں کئی جگہ متعارف ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی خصوصی محبت ہمارے لیے دنیا میں بھی قائم فرمائے، آخرت میں بھی قائم فرمائے۔ اٹھنے بیٹھنے والوں سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ یا تو ایک ہی مرتبہ اٹھ جائیں اور یا پھر بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ وہ مبارک محفل ہے، یہ وہ پاکیزہ محفل ہے، یہ وہ مقدس محفل ہے کہ جس میں آمنہ کے لال نے بخاری میں ارشاد فرمایا لا یشقی بہم جلیسہم، وہ محفلیں جن محفلوں میں خدا و رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، بیٹھا رہے چپ چاپ، جن محفلوں میں خدا و رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، اول تو اوجر الفضول، کوئی آتا نہیں ہے، اور اگر کوئی آ جاتا ہے تو ادنا بن کے آتا ہے، اعلیٰ بن کے جاتا ہے، بد نصیب بن کے آتا ہے، خوش نصیب ہو کے جاتا ہے، کمتر ہو کے آتا ہے، بہتر ہو کے جاتا ہے، گھٹیا ہو کے آتا ہے، بڑھیا ہو کے جاتا ہے، مفضول بن کے آتا ہے، افضل بن کے جاتا ہے، ادنا بن کے آتا ہے، اعلیٰ بن کے جاتا ہے، بدتر بن کے آتا ہے تو بہتر بن کے جاتا ہے، گناہگار بن کے آتا ہے، نیکوکار بن کے جاتا ہے۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ وہ مقدس محفل ہے کہ جہاں خوش نصیب آتا ہے، بد نصیب آتا ہے، خوش نصیب بن کے جاتا ہے، گمراہ آتا ہے، ہدایت کا نور پا کے جاتا ہے، جہنمی آتا ہے، جنت کا پروانہ لے کر جاتا ہے۔ لہذا بہت مبارک محفل ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کریں کم ہیں۔ ایک مرتبہ اور میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور بہت اچھی مسجد اور محلے میں بہت اچھے شہر میں رہتے ہیں، ایک مرتبہ تھوڑا بلند آواز سے درود شریف پڑھیے گا تاکہ سنو یار۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک مرتبہ اتنی بلند آواز سے نہیں، ایسے نہیں، کیسے پڑھتے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ وظیفہ ربانی سب سے بہترین عمل ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ درود و سلام کیا ہے، ہر درد کی دوا ہے، بولے سبحان اللہ۔ درود و سلام کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ ہر مرض کی شفا ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ ہر مصیبت کا حل ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ ہر پریشانی کا علاج ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ بلاؤں کو بھگانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ بیماریوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ صحت و شفا پانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ تندرست بن جانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ مقدر کو جگانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ تقدیر کو چمکانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ روٹے خدا کو منانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ نیکیاں بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ روٹے خدا کو منانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ آقا کی شفاعت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ آتش جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ جنت کی بہاروں میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اب پڑھو درود و سلام اس قرینے سے کہ آقا اپنے غلاموں پر کرم کی نگاہ فرمائے مدینے سے۔ پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بارگاہ رسالت کے دیوان، ہمارے یہاں
جب کوئی بھی بیان شروع ہوتا ہے، جب کوئی بھی وعظ شروع ہوتا ہے، جب کوئی نصیحت شروع ہوتی ہے، جب کوئی تقریر کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو آنے والا خطیب آ کر اپنے گفتگو کا انداز، اپنے گفتگو کا آغاز کچھ اس طریقے سے کرتا ہے کہ لوگوں، میں جس بزرگ ہستی کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ فرمایا، مفتی اعظم نے یہ فرمایا، سرکار کے چوچا نے یہ فرمایا، سرکار ماریرا نے یہ فرمایا، سرکار بدایوں نے یہ فرمایا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے۔ اللہ والوں کی شان میں اللہ والوں کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ والوں کے کلام سے گفتگو کا آغاز کیا جاتا ہے، مگر مصطفیٰ کے دیوانوں، آج تم جن کی محفل سجائے ہوئے بیٹھے ہو، حضور پیرے پیرا، میرے میرا، ماہ گیلا، شاہ جیلا، سند الاسناد، فرد الافراد، غوث الاقواس، قطب الاقطاب، پیر لاسانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، عارف حقانی، غوث شمسانی، سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج ہند کا تاجدار سلطان الہند غریب نواز بھی کرتا نظر آ رہا ہے۔ سرکار خواجہ خواجگاں والی ہندوستاں معین بے کساں اہل سنت کی جاں چراغ عارفاں سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اس طرح اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ بولو گے نہیں تو ہم بھی کچھ بولیں گے۔ کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا۔ اب وہ اردو کا زمانہ تو نہیں تھا نا، غریب نواز کا زمانہ، تو وہ تو فارسی ہی میں کہیں گے۔ کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا۔ اے بغداد والے آقا، آپ ہدایت کا مینارہ نور ہیں، اس لیے کہ آپ اس کے محبوب ہیں جو خدا ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، آپ اس کے پیارے ہیں جو مصطفیٰ ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ آپ محبوب خدا بھی ہیں اور محبوب مصطفیٰ بھی ہیں۔ اور ایسے ہی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ابھی بغداد والے آقا پیدا نہیں ہوئے ہیں، بارگاہ رسالت کے دیوانوں، دیکھو یہ جو سائنس ہے اس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا کچا ہے، بندہ ہے یا گندا ہے، بندی ہے یا گندی ہے، یہ تو کوئی بھی بتا دے گا، بتا دے گا نا، ڈاکٹر بتا دے گا، گرافی کے ذریعے بتا دے گا، مگر یہ پیدا ہو کر کیا بنے گا؟ ٹیچر بنے گا، فٹیچر بنے گا، منسٹر بنے گا، یا جو دہلی میں دو یاجوج ماجوج بیٹھے ہیں وہ بنے گا؟ یہ کوئی بتا سکتا نہیں ہے، مگر قربان جاؤ بغداد والے آقا، تمہاری شان کے قربان، تمہاری عظمت کے قربان، تمہاری ولایت کے قربان، تمہاری معرفت کے رفعت کے قربان، ابھی پیدا نہیں ہوئے ولایت کا چرچا ہو رہا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے غوثیت کا چرچا ہو رہا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے قطبیت کا چرچا ہو رہا ہے۔ اور کون کر رہا ہے؟ ارے پیدا ہونے والا اگر گروہ اولیاء کا سردار ہے تو ان کی پیدائش کا ڈنکا بجانے والا سارے رسولوں کا تاجدار ہے۔ مصطفیٰ کے دیوانوں، پیدا ہونے سے پہلے سرکار بغداد والے آقا کے والد حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں نے خواب میں دیکھا آمنہ کے لال تشریف لائے، اللہ کے رسول تشریف لائے، ارشاد فرمایا حمی اللہ کا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا وولی اللہ تعالی ومحبوب اللہ تعالی فسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح، تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ خدا کا بھی پیارا ہے، ہمارا بھی دلارا ہے، وہ خدا کا بھی دوست ہے، ہمارا بھی دوست ہے۔ اور اس کے مرتبے کا حال یہ ہے کہ جس طرح خدا نے نبی اور رسولوں کی جماعت میں مجھے سرداری کا تاج عطا فرمایا، اسی طرح قیامت تک آنے والے ولیوں کی جماعت میں خدا نے اسے امامت کا تاج عطا فرمایا۔ کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار
مختار خدا اور سلطان دو عالم قطب علا، سلطان دو عالم قطب علا ہے راز جلالت عرض و سما۔ فرماتے ہیں بغداد والے آقا خدا نے آپ کو وہ مرتبہ عطا فرمایا، قطبیت کا تاج عطا فرمایا، سلطان ولایت کا وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر فرش والے بھی حیران ہیں، آسمان والے بھی حیران ہیں، فرش والے بھی حیران ہیں اور منہ سے بولو نا ادھر والے بھی ادھر والے بھی۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کے دیوانوں جیسے ہی 11ویں کا چاند نظر آتا ہے غوث اعظم کی عظمتوں کا ذکر فرش والوں کی جماعت میں دیکھو یہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو دیکھو تو وہ بھی کرتے ہوئے۔ سنیوں کے ہاں جب 11ویں آتی ہے، سنیوں کے ہاں جب آتی ہے کہ نہیں آتی بول رہا، سنیوں کے ہاں جب 11ویں آتی ہے بدعقیدوں کی 13ویں ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور میں نے تو بڑی پیاری آیت کریمہ پڑھی ہے، پارہ نمبر 11 منہ سے بولے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں 11ویں والے کا ذکر کدھر ہے؟ ارے بکلون ادھر ہے، پارہ نمبر اور رکوع نمبر ہے 12، پارہ نمبر 11 اور رکوع نمبر ہے 12۔ گویا یہ ترتیب بتا رہی ہے اے دنیا والوں 12ویں والے کا فیضان ملے گا، 11ویں والے کی برکت سے ملے گا۔ کہ قرآن میں 11ویں ملتی ہے نہ 12ویں ملتی ہے۔ ہم نے کہا پگلو 11ویں والے کی محبت کا چراغ دل میں جلاؤ، 12ویں والے کی محبت کا نور آنکھوں میں لے کر آؤ، پھر قرآن کی تلاوت کرو، انشاءاللہ 11ویں بھی قرآن میں دکھے گی، 12ویں بھی قرآن میں دکھے گی۔ دیکھو 30واں پارہ ہے، رب ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، ولیال عشر قسم ہے کتنی راتوں کی؟ 10 راتوں، والشفع اور 10 راتوں کے ساتھ وہ 2 راتوں کی بھی قسم ہے، 10 راتوں کی قسم اور ساتھ ہی میں 2 اور راتوں کی قسم، تو 10 اور 2 کو ملاؤ کتنے ہوتے ہیں؟ تو 12ویں شب کی قسم قرآن میں ہے کہ نہیں؟ بولیں 12ویں شب شان والی ہے کہ نہیں؟ تبھی تو قرآن میں قسم یاد فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا والوتر، وتر کے معنی 1 کے بھی ہوتے ہیں، 3 کے بھی ہوتے ہیں، 5 کے بھی ہوتے ہیں، تو 3 5 ہٹا 1 کو پکڑ، ادھر 10 راتیں ادھر 1 رات، 10 کی بھی قسم یاد فرمائی، 1 کی بھی قسم یاد فرمائی، 10 اور 1 کو ملاؤ کتنا ہوتا ہے؟ پتہ کیا چلا کہ قرآن کے سورہ فجر میں رب 12ویں شب کی قسم بھی یاد فرماتا ہے، 11ویں شب کی قسم بھی یاد فرماتا ہے، اور امام حسین سے منسوب 10ویں شب کی قسم بھی یاد فرماتا ہے۔ تو یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ میرے کہ بات کہاں سے چلی کہاں پہنچی، میں تو یہ عرض کر رہا تھا اے بغداد والے آقا آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ زمین والے بھی حیران ہیں، آسمان والے بھی حیران ہیں، سلطان دو عالم قطب اولا حیران جلالت عرض و سما۔ بس اگلا شعر کا قدم آپ کے سر کا تاج بن گیا، یا غوث اعظم جب سے مصطفیٰ کا قدم آپ کے سر کا تاج بن گیا، آپ کا قدم زمانے کے تمام ولیوں کے سر کا تاج بن گیا، آپ کا قدم زمانے کے تمام ولیوں کے سر کا تاج بن گیا۔ چون پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہما عالم شد قدمت، اور اقطاب جہاں در پیش درت، اقطاب جہاں در پیش درت، افتاد چو پیش شاگدہ۔ ارشاد فرماتے ہیں یا غوث اعظم بغداد والے آقا
جس طرح بادشاہوں کے دربار میں بھیکاری دامن پھیلا کر بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح زمانے کے غوث و قطب ابدال آپ کے دربار میں دامن پھیلا کر آپ کی غوثیت کا فیض حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، ہے بھائی۔ اور اب چلیں میرے آقا بارگاہ رسالت کے وفادار، دنیائے سنیت کے مددگار، علماء اہل سنت کے تاجدار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، شہنشاہ علم حکمت، نیر برج خطابت، قندیل رشد و ہدایت، آفت جان وہابیت، چراغ امت، سراج معرفت، رفیع الدرجت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، الشاہ امام احمد رضا خان۔ نام سنتے ہی جن کا چھوٹے پجامے ہو جاتے ہیں پریشان، جنہوں نے ہم عاشقوں کو عطا کیا کنز الایمان، فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، توجہ ہے، میں تقریر نہ بھی کروں تو یہ چند اشعار فاضل بریلوی کے پوری تقریر پر حاوی اور بھاری ہیں۔ کہتے ہیں ملک مشغول ہے اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث، نہیں سمجھے؟ کہتے ہیں اے غوث اعظم، جو زمین پہ بیٹھ کے آپ کی یاد کرتا ہے، عرش میں فرشتے اس بندے کی یاد کرتے ہیں۔ جو آپ کو یاد کرتا ہے، آپ کا ذکر کرتا ہے، آسمانوں کے فرشتے اس کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث۔ اور آگے ارشاد فرمایا، توجہ ہے سبھی حضرات کی، سنو سنو، کروڑوں روپے خرچ کرو تو یہ شعر کوئی نہیں سنا تھا۔ تمہارے یہاں کتنی مجلسیں ہوئیں، کتنی محفلیں ہوئیں، کتنے بیانات ہوئے، مگر یہ بڑے قیمتی جملے ہیں، محبت سے سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، ولی کیا مرسل آئیں، ولی کیا مرسل رسولوں کی جمع ہے، ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث۔ آگے فرماتے ہیں، ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیرے واعظ کی محفل ہے یا غوث، وہ تیرے واعظ کی محفل ہے یا غوث۔ سرکار غوث اعظم کا واعظ ہو، انبیاء کی جماعت بھی آتی ہے، رسولوں کی جماعت بھی آتی ہے، سننے کے لیے نہیں آتی ہے، کرم برسانے کے لیے آتی ہے، فیض لٹانے کے لیے آتی ہے۔ اور تم نے سنا نہیں، ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام آئے، کسی کام سے جانے لگے، سرکار غوث اعظم نے فضا پر 1 قدم رکھا، 2 قدم رکھا، 3 قدم رکھا، ارشاد فرمایا، قف یا اسرائیلیو فاسمع کلامی، اے بنی اسرائیل والے ذرا رک، محمد کے بیٹے کا ایک کلام بھی تو سنتا چلا جا۔ تو جاتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کو رکنا پڑا، جاتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کو، یہ وہی خضر علیہ السلام ہیں جو سرکار بغداد والے آقا کی جب تربیت کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تو ابھی تربیت دے رہے ہیں نا۔ ایک دن آئے، فرمایا عبد القادر اب تمہاری معرفت کا تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کہا جی حضور۔ فرمایا بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، بیٹھو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گئے تو 1 سال بعد آئے۔ کتنے سال بعد؟ 1 سال بعد۔ ارے باپ رے باپ، بیٹھے رہے۔ 1 سال بعد ہے، کہا بیٹھے ہو؟ کہا جی حضور بیٹھا ہوں۔ کہا بیٹھو میں اب بھی آتا ہوں۔ 1 سال بعد پھر آئے، 1 سال بعد ہم اور آپ ہوتے تو کہتے بھاڑ میں جاؤ، ہم نہیں ہونا، نہ پیر ہونا، نہ مرید ہونا، نہ مجھے سلسلے سے جڑنا، نہ مجھے اجمیری بننا، نہ بغدادی بننا، اور نہ اجمیری بریلی بننا، کچھ نہیں، ہمیں بٹھا کے جاتے، دوبارہ آتے ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ دوبارہ آئے، کہا بیٹے عبد القادر بیٹھے ہو؟ جی حضور بیٹھا ہوں۔ کہا بیٹھو میں ابھی آتا ہوں۔ 7 سنابل میں لکھا ہے، پھر گئے تو آخری 1 سال کے بعد آئے 3 سال۔ کتنے سال ہو گئے؟ جب تربیت دے رہے تھے تو بٹھا بٹھا کے جا رہے تھے، اور جب میرے غوث اعظم نے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا
اب ایک دن حضرت خضر کہنے لگے اے عبد القادر آؤ آج روحانی سیر کرنے کے لیے چلیں۔ آؤ، حضرت خضر کہہ رہے ہیں اے عبد القادر آؤ آج روحانی سیر کرنے چلیں۔ غوث اعظم کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، آپ نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے یہ کہا تھا اے موسیٰ تم میرے ساتھ چل نہیں سکو گے، تم میرے ساتھ چل نہیں سکو گے۔ کہا میں وہی لفظ آپ سے بھی کہتا ہوں اے خضر بس ہو گیا، وہ میرے سیکھنے کا زمانہ تھا، وہ زمانہ ٹل گیا، اب میں اس مقام پر آ گیا کہ آپ خضر ہو کر بھی میرے ساتھ چل نہیں سکو گے۔ خضر ہو کر بھی، کہا کیوں؟ وہ تو موسیٰ تھے، ارشاد فرمایا وَهُوَ إِسْرَائِيلِيُّ وَأَنَا الْمُحَمَّدِي سن لو، اگر وہ کلیم تھے بنی اسرائیل کے تو میں کلیم بھی ہوں، خضر بھی ہوں، بنی اسرائیل کا نہیں امت محمدی کا ہوں۔ سبحان اللہ، میں نبی تو نہیں ہوں مگر خضر ضرور ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت اسی کو ارشاد فرماتے ہیں ولی کا مرسل آئیں خود حضور آئیں، وہ تیرے واعظ کی محفل غوث۔ آگے جو جملہ کہا بڑی شان کا ہے، کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا، اور سنو اے بیٹے کڑکڑ مت کرو، چلو بیچ بیچ میں یہ جملے بھی سنتے جاؤ۔ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں میرے بغداد والے آقا الانس لہم مشایخ والجن لہم مشایخ والملائکۃ لہم مشایخ وانا شیخ الکل۔ اے دنیا والو انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، سید صاحب توجہ ہے نا، دعا کیجیے گا ہے آپ کی توجہ۔ ارشاد فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، مگر اے دنیا والو مجھ پر خدا کے کرم کا حال یہ ہے کہ میں انسانوں کا بھی پیر ہوں، جناتوں کا بھی پیر ہوں، فرشتوں کا بھی پیر ہوں، ساری خدائی کا پیر ہوں، پیرانے پیر ہوں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ سب غوث اعظم کے پیر ہیں کہ نہیں؟ بولو ہے، بس اتنا ہی ہے، باقی نہیں ہے۔ آپ سب ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں عوام سے پوچھ رہا ہوں، سنو، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، رضوی ہو، نوری ہو، ازہری ہو، سہروردی ہو، اشرفی ہو، نسبت پہ ناز کرو، مگر جب پوچھے کوئی کون ہو تو کہتے نا میں قادری ہوں۔ کیا کہتے ہیں نا؟ غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں جو دنیا میں کہے گا جو دنیا میں کسی کا مرید نہیں، نہ قادری ہوا، نہ چشتی ہوا، نہ سہروردی ہوا، نہ رضوی ہوا، نہ بہشتی ہوا، نہ حشمتی ہوا، نہ اشرفی ہوا، کسی کا مرید نہیں ہوا، قیامت کا میدان آئے گا، دنیا میں کوئی پوچھتا رہا ارے تو کون ہے؟ کہتا میں تو قادری ہوں۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ کہتا میں تو قادری ہوں۔ وہ مرید کسی کا نہیں، مرید وہ کہتا کیا ہے؟ میں قیامت کا میدان آیا، گناہوں کی وجہ سے فرشتوں نے اٹھایا، جہنم کی جانب قدم بڑھایا، سرکار غوث اعظم نے بیچ میں روڑا اڑایا، ارشاد فرمایا فرشتوں اس کو کہاں لے کر چلا؟ فرشتے نے کہا حضور یہ بڑا گناہ گار ہے، اس کو میں جہنم میں لے کر چلا۔ غوث اعظم بغداد والے آقا نے فرمایا چھوڑ، کیا ارشاد فرمایا اس کو چھوڑ؟ کہا حضور کیوں؟ یہ تو آپ کا مرید بھی نہیں۔ فرمایا چھوڑ، یہ دنیا میں کہتا تھا میں قادری ہوں، میں قادری ہوں، میں قادری ہوں، محشر میں میں اعلان کرتا ہوں ہاں یہ میرا چاہنے والا تھا اس لیے یہ قادری ہے، یہ قادری ہے، یہ قادری۔ اسی لیے تو دیوانہ کہتا ہے میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھوں میں پیران پیر کا، دامن ہے میرے ہاتھوں میں پیران پیر کا۔ قبر میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے؟ منکر نکیر نہیں آئیں گے؟
نہیں آئیں گے جی؟ سنا بن کر نہیں فری میں نہیں سنا تھا بھائی، ایک تو سنا بھی اوپر سے پھوکٹ میں، یہ باتیں اچھی لگتی، ہاں زور سے بن کر لکیر چل دیے یہ کہہ کے قبر سے، بن کر لکیر چل دیے یہ کہہ کے قبر سے، کیا سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا، سونے دو یہ غلام ہے پیران پیر کا، میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھوں میں پیران پیر کا، اونچا اونچا جام نام ہے پیران پیر کا، اونچا جام نام ہے پیران پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا، بگڑی بنانا کام ہے پیران پیر کا۔ اور مصطفیٰ کے دیوانوں، منقبت پڑھنا بھی بڑی خوش نصیبی سعادت کی بات ہے۔ صرف 2 شعر حضرت سنا دو، میں جلدی ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو سبحان اللہ بولو نا ذرا۔ میں قادری ہوں شکر، سب ہے نا قادری تو سب ہے نا، اور سن لو یہ کسی الجلول فضول نے نہیں کہا، خود اولاد رسول لختے جگرے بطول حضرت مولا علی کی آنکھوں کا سرور، بغداد والے آقا خود غوث اعظم نے کہا ان لم یکن مرید، توجہ کر، ان لم یکن مریدی جیدن فانا جیدن، اے دنیا والو اگر میرا مرید گھٹیا ہے تو کیا ہوا، میں تو بڑھیا ہوں، اگر میرا مرید ادنا ہے تو کیا ہوا، میں تو اعلیٰ ہوں، اگر میرا مرید مفضول ہے تو کیا ہوا، میں تو افضل ہوں۔ فرماتے ہیں میرے آقا بغداد والے اگر میرا مرید کمتر ہے تو کیا ہوا، میں تو بہتر ہوں۔ فرماتے ہیں نادانو اگر میرا مرید جنت میں جانے کی اوقات نہیں رکھتا تو کیا ہوا، میں لے جانے کی طاقت تو رکھتا ہوں۔ اور اسی کو رب قرآن میں کہتا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے دوستوں کو جنت کا وارث بنا دیا۔ سبحان اللہ بولے نا، سبحان اللہ۔ میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھوں میں پیران پیر کا، اور افضل ہے جیسے نبیوں میں میرے پیارے مصطفیٰ۔ تھوڑا سا راستہ بنا دو بیٹا، آنے والے گر رہے ہیں، پیسوں کے لالچ میں نہیں بول رہا ہوں، آنے والوں ایسا سائیڈ میں بیچ میں راستہ بناؤ بچوں، بیچ میں راستہ بنا دو، یہ آنے والے ایک دوسرے کے تھوڑا سرک جاؤ میرے بچوں، سرک جاؤ، ہاں بھائی سرک جائیے، سرک جائیے، ایک دوسرے کے اوپر جو گر رہے ہیں نا یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ محفل نور میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا بیلنس بگڑ جا رہا ہے، کوئی بزرگ کسی اس کا شکار نہ ہو جائے۔ ہاں سبحان اللہ کہہ دیں ذرا۔ افضل ہیں جیسے نبیوں میں میرے پیارے مصطفیٰ، افضل ہیں جیسے نبیوں میں میرے پیارے مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے پیران پیر کا، ولیوں میں وہ مقام ہے پیران پیر کا، ولیوں میں وہ
ہوں شکر ہے رب قدیر کا، میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھوں میں ویران پیر کا، یہ کہہ کے منکر نکیر چل دیے، یہ کہہ کے قبر سے سونے دو یہ غلام ہے ویران پیر کا، افضل ہے جیسے نبیوں میں میرے پیارے مصطفیٰ، ولیوں میں وہ مقام ہے ویران پیر کا، اور اس کی غلام بن گئی ہر شے جہان کی، اس کی غلام بن گئی ہر شے جہان کی، جو بھی غلام بن گیا ویران پیر کا، جو بھی غلام بن گیا ویران پیر کا۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں ارشاد فرماتے ہیں، حل عندک صابیحۃ، داروغہ جہنم سے پوچھا، کس سے پوچھا؟ داروغہ جہنم سے پوچھا، تو جی اے مالک داروغہ جہنم، حضرت مالک یہ تو بتائیں آپ کی جہنم میں کوئی میرا چاہنے والا بھی آیا؟ کیا پوچھا؟ چاہنے والا۔ غوث اعظم پوچھ رہے ہیں، حضور کی بات نہیں کر رہا، غوث اعظم، کہو جی تمہاری جہنم میں کیا کوئی ہمارا چاہنے والا بھی آیا؟ کہنے لگے حضور آپ کا چاہنے والا ہماری جہنم میں کیسے آتا؟ آپ نے دعائیں کر کر کے پہلے ہی اپنے سارے عاشقوں کو رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا دیا، رب کی رحمت کے کھاتے میں ڈلوا دیا ہے۔ اے بارگاہ رسالت وہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو غوث اعظم کی شان کون کہاں تک بیان کرے؟ میں آخری جملے کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ قطب دنیا میں بہت ہوئے، قطب اکبر صرف 3 ہیں، قطب اکبر صرف 3 ہیں، حضور سرکار بریلی کے تاجدار فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں قطب ہوتے رہیں گے، غوث ہوتے رہیں گے، ابدال ہوتے رہیں گے، مگر یہ قطب اکبر 3 ہی رہیں گے۔ قطب اکبر تینوں کے نام بتا دوں تاکہ عقیدہ مضبوط ہو جائے، ان 3 کے سوا کوئی چوتھا ہو سکتا؟ اگر کوئی بولے تو سمجھ لینا جھوٹا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کان الحسن بن علی ہوا قطب الاکبر، اے لوگو مولا علی کا بیٹا دنیا میں پہلے قطب اکبر ہیں۔ امام حسن مجتبی دنیا میں کون ہے پہلے؟ قطب اکبر، قطب اکبر و سیدنا الشیخ سید العبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قطب الاوسط، اور یہ دوسرے قطب اکبر ہیں بغداد والے آقا، بغداد والے آقا بس۔ اب قرب قیامت امام مہدی سے پہلے کوئی نہیں، یہی قطب اکبر رہیں گے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وسیدنا الشیخ الامام المہدی، وہ امام محمد مہدی، وہ خاتمۃ الاقطاب، آخری قطب اکبر جو ہوں گے وہ سرکار سیدنا امام مہدی کی ذات ہوگی۔ بس اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں یہ کہہ کر کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اللہ سے دعا کرو ہم پر، آپ پر، ساری امت پر جاری فرمائے، اس لیے کہ وہ تو نگاہ کرم سے دیکھے تو ولی بنا دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی شان یہ کہ کسی درخت پر نظر پڑ جائے تو پتا پتا ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، کسی دریا پر نظر پڑ جائے تو قطرہ قطرہ درخت ذکر الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اے بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں کہاں تک وقت تمام ہوا
اب میں گفتگو کو ختم کر دوں، بالکل ختم کر دوں. ایک واقعہ سنا دوں چھوٹا سا، ایک مختصر واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے سنا دوں کیا؟ بچپن کا واقعہ ہے مصطفیٰ کے دیوانوں. سرکار غوث پاک 2-3 منٹ لگیں گے، زیادہ نہیں، 2-3 منٹ. اچھا ایک بات بتائیں، دامن گیرا والے، شموگا والے، اریر والے، ہاویری والے جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ سب کہاں جمع ہوتے ہیں؟ بنگلور. کہاں جمع ہوتے ہیں حاجی لوگ؟ اس وقت اس علاقے کے لوگ، جب غوث اعظم کی عمر چھوٹی سی تھی، 6 سال کی. کتنی عمر تھی؟ 6 سال. دل میں ارادہ کیا کاش میں بھی حج کرنے کے لیے جاتا، کیونکہ لوگ جیلان آئے ہوئے تھے اور اپنا اپنا وہ لگائے ہوئے تھے، کیا خیمہ، سارے لوگ موجود. اے مصطفیٰ کے دیوانوں، خیمہ لگا لگا کر بغداد والے آقا دیکھتے ہیں، واہ یہ کتنے مقدر کے دھنی ہیں. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے جائیں گے، مصطفیٰ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے جائیں گے، سرکار کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال ہوا کہ میں بھی جاتا، میرے دل میں بھی خیال ہوا کہ میں بھی جاتا. آخری جملے ہیں 2-3 منٹ کے، آپ کو اچھا لگے گا، سن لیں. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سنو، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا. ساری دنیا کے قطب وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک کعبہ ہے جو حجرہ غوث الورا کا طواف کر رہا ہے. فرماتے ہیں اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے پوچھا یار 2-3 منٹ کی بات ہے، توجہ کے ساتھ سن لیں، ادھر ادھر اپنی توجہ نہ لے جائیں. میری دست بستہ گزارش، امی کیا میں بھی جاؤں حجاج اکرام کے قافلے کے ساتھ حج کر کے آؤں زیارت روضہ رسول؟ امی نے فرمایا نہیں بیٹے، ابھی تمہاری عمر چھوٹی سی ہے، ابھی تم ننھے سے ہو، ابھی جب اپنی تعلیم اور اپنی تدریس کا زمانہ گزر جائے گا، پوری کر لو گے تو میرے لال اللہ تمہیں بار بار حج کرائے گا، بار بار کعبے کا طواف کرائے گا، بار بار روضہ رسول کی کرائے گا. اس لیے ابھی صبر کرو. وہ امی کی بات مان گئے، وہ امی کی بات مان گئے. آپ لوگ امی کی بات نہیں مانتے، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، مانتے ہیں نہیں؟ تھوڑے لوگ مانتے، زیادہ لوگ نہیں مانتے. ماں بلاتی ہے ادھر بھاگتے ہیں ادھر، ماں بیمار ہوتی ہے پیر دباتے ہیں بیوی کا، ماں کے سر میں درد ہے سر دبا رہے ہیں بیگم کا، اور امی ابو کو عید میں بھی سلام نہیں کرتے، اور سسرال جا کر بیوی کے باپ کو اتنا لمبا سلوٹ مارتے ہیں، پورے محلے کو خبر چل جاتی ہے فلاں کا نکما داماد آ گیا ہے کہ نہیں؟ بولو. سلام کرنا ابا کو اور کرتے وہاں بھی کرو، اچھا ہے، مگر پہلے باپ. کیوں؟ مصطفیٰ کے دیوانوں، حج رکھا رہ جائے گا. حج، سید صاحب کی توجہ چاہتا ہوں، حج رکھا رہ جائے گا. نماز پنجگانہ پڑھو، یقیناً بہت اچھی بات رکھی رہ جائے گی، زکوٰۃ رکھی رہ جائے گی، عمرے کا فیضان رکھا رہ جائے گا. رضا اللہ ہے فی رضا الوالد، سخط اللہ ہے فی سخط الوالد، یہ ساری نیکیاں رکھی رہ جائیں گی. جس کا باپ ناراض ہے اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہے، اس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، اور جو اپنے باپ کو راضی کر جائے گا اللہ پاک بھی اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ پاک بھی اس سے راضی ہو جائے گا. لہذا باپ کو راضی کرنے کی فکر کر. کیوں نوجوان؟ ماں نے میں نے تجھے پیٹ میں رکھا، ماں نے اپنی چھاتی کا رزق نکال کر خدا کا دیا ہوا 2 سال 2.5 سال تک تجھے پلایا. آج تو گاڑی لیتا ہے بیٹی کے نام، پلاٹ لیتا ہے بیوی کے نام، بنگلہ خریدتا ہے اپنی بچیوں کے نام. کیا ہو گیا؟ ماں کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی نہیں، ماں کے لیے ایک گھڑی کا تیرے پاس لانے کی اوقات نہیں، ماں کے لیے موبائل دینے کا تحفہ نہیں.
کیا بدتمیزی ہے اے مصطفیٰ کے دیوانوں، یہ ماں کی ناراضگی امت کو تباہ کر دے گی، امت کو برباد کر دے گی۔ اے بیٹا یہ پہننا حرام ہے میرے لال، مت پہنا کرو۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، ایک نوجوان صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے منت مانگی تھی کہ مکہ فتح ہو جائے گا تو میں مدینے سے مکے جاؤں گا، آقا اب میں مدینے سے مکہ جا نہیں سکتا، پیدل چلنے کی طاقت نہیں، سواری میرے پاس نہیں، خریدنے کے لیے پیسہ نہیں، سواری خریدنے کو اب کعبے سے 360 بتوں کو نکال دیا گیا، میں کیسے مکہ جاؤں، مدینے سے چل کر جا کر اپنی منت کیسے پوری کروں؟ سید صاحب وہ جملے یہ ہیں، انی نظرت ان فتح اللہ عز و جل علیک بمکہ ان آتی البیت فاقبل اصل الاسقفۃ قبل قدمیہ امک وقد ففیت نظرک۔ تب مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے میرے صحابی نوجوان گھر جا، ماں کے قدم چوم، قبل قدمیہ امک، تو ماں کا قدم چومنا، اللہ تجھے کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا ثواب عطا کرے گا، کعبے کی چوکھٹ کو چومنے کا۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، ماؤں کے قدموں میں جنت ہے، والدین کے قدموں میں جنت کا دروازہ ہے۔ نماز مصطفیٰ کے دیوانوں تمہارے لیے ہے، تم کیسے غوث اعظم کے چاہنے والے ہو؟ سرکار غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کیا۔ کیا کیا؟ ساری رات نماز پڑھتے تھے۔ کیا؟ جن کی ٹھوکر لگنے سے مردہ زندہ ہو جائے وہ ساری رات نماز پڑھیں اور ہم اور آپ نماز نہ پڑھیں، افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے مصطفیٰ کے دیوانوں، آپ سے ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا، ایک رکوع نہیں پڑھا جاتا۔ سید صاحب میرے بغداد والے آقا کہتے ہیں اپنے بڑے بیٹے سے، اے میرے بیٹے عبدالرزاق سن، پہلے میں 2 پیر پر کھڑے ہو کر تلاوت کرتا تھا، ایک مرتبہ میرے نفس نے کہا اے عبدالقادر خدا نے تجھے اتنا اونچا مقام دیا پھر بھی ساری رات تلاوت کرتا ہے۔ کہتے ہیں جس دن سے یہ خیال آیا اس دن سے آج تک 15 سال ہو گئے، گرمیوں کا زمانہ بھی آیا ہوگا، سردیاں بھی آئی ہوگی، برسات بھی آئی ہوگی، موسموں کی تبدیلی بھی آئی، طبیعت بھی اچھی اور خراب رہی، مگر 15 سال ہو گئے کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک تیرے باپ عبدالقادر نے ڈیلی ایک قرآن نہ ختم کیا ہو۔ وہ 15 سال تک ڈیلی ایک قرآن ختم کرنے والے، ان کے عشاق ایک آیت بھی نہ پڑھے تو افسوس کی بات ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ کہنے لگے امی میں حج کو جانا چاہتا ہوں، کہا بیٹے بعد میں چلے جانا، ابھی اپنی تعلیم پوری کرو، کہا امی جان ٹھیک ہے۔ صبح ہوا، بس یہ 2 جملے ہیں بیٹے سن لو۔ صبح میں تو ضمناً اصلاح کی طرف چلا گیا تھا، ورنہ صرف 3 منٹ کی بات تھی، مجھے ایک جملہ یاد آ گیا تھا، حضرت کا کہا ہوا نصیحت کیا ہوا، اس لیے میں ادھر چلا گیا۔ تو صبح ہوا، حجاج اکرام کا قافلہ چلا، مدینہ مکہ شریف کو چلا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہوا، آیا، سرکار غوث پاک کہتے ہیں لاؤ میں کعبے تو نہ جا سکا، کعبہ جانے والے کا دیدار ہی کر لوں، مدینہ نہ جا سکا تو مدینے جانے والے کا سبع سنابل میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں گیا اور میں چھت کے اوپر چڑھا دیدار کروں، قافلہ حاجیوں کا چلا، گھوڑے والے گھوڑے سے چلے، اونٹ والے اونٹوں سے چلے، خچر والے خچر سے چلے۔ کہتے ہیں جو دھول ہوتی ہے نا، مٹی، ڈسٹ، جب گاڑی چلتی ہے تو ڈسٹ اڑتی ہے نا، کہتے ہیں وہ ڈسٹ اڑ کر میری آنکھوں میں لگی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل رو رہا تھا، آنکھیں بھی رو پڑیں۔ تو جب آنکھ میں کچھ جاتا ہے تو انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آنکھ بند ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے جیسے ہی ڈسٹ پڑا آنکھیں بند کر لی، آنسو آ گئے، ہاتھ میں جو بھی رومال تھا اس کو لیا، آنکھوں کو ایسا صاف کیا، جب آنکھوں سے آنسو چھٹے کیا دیکھا؟ سامنے جیلان نہیں نظر آ رہا تھا، نہ حاجیوں کا قافلہ نظر آ رہا تھا، ادھر میں تھا، میرا گھر تھا، سامنے اللہ کا گھر کعبہ نظر آ رہا تھا۔ اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے، کعبہ تیرا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں، کعبے کا طواف
کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر ساری درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی المی والی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیکم والا بادشاہ بندہ نوازہ پروردگارہ باری الہ یا رب ظلمنن پیارے مصطفیٰ شہنشاہ زمن حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے۔ آج یہ تحفہ شریف ہے، توشہ شریف ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے، مسجد کے اراکین نے، اس مسجد کے متولیان نے، اس مسجد کے مصلیان نے، علاقے کے رہنے والے بارگاہ رسالت کے دیوانوں نے اس کا اہتمام کیا، لنگر شریف کا اہتمام کیا، اس محفل نور کا اہتمام کیا۔ یا اللہ ذکر غوث الورا ہوا، قرآن کریم کی تلاوت، واعظ و نصیحت، نعت و منقبت، جو بھی اعمال خیر ہوئے یا اللہ مصطفیٰ پیارے کے دربار میں قبول فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کی امت کے تمام صالحین، خصوصاً تمام خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب صفہ، پنجتن پاک، اہل بیت اطہار، تمام ازواج مطہرات و بنات طیبات، شہداء اسلام، عقائد ائمہ علم الکلام، ائمہ علم الکلام، سیدنا سرکار امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی، ائمہ مذاہب اربعہ، سیدنا سرکار امام اعظم، سیدنا سرکار امام محمد ادریس شافعی، سیدنا سرکار امام احمد بن حنبل، سیدنا سرکار امام مالک علیہم الرضوان کی مقدس بارگاہوں میں محبتوں کا خراج پیش بالا قبول فرما۔ یا اللہ یہ تمام تحفہ سب کی جانب سے حضور سیدنا سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر میرے کریم قبول فرما۔ سرکار غوث پاک کی حال اولاد و امجاد و اصحاب مریدین محبین متوسلین معتقدین خصوصی سیدنا سرکار غوث پاک کے صدقے میں سرکار غریب نواز ہند الولی عطا رسول سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں نظر مالا قبول فرما۔ سیدنا سرکار شہاب الدین نقشبندی، سیدنا سرکار شہاب الدین سہروردی، سیدنا سرکار بہاؤ الدین نقشبندی علیہم الرضوان، سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ ابوالعلاء نوریہ رضویہ برکاتیہ یار علویہ تیغیہ نظامیہ ضیائیہ شریفیہ اشرفیہ، یا اللہ تمام سلاسل کے تمام ہیں، سراجیہ الطافیہ عزیزیہ، تمام سلاسل کے تمام ائمہ خلفاء مریدین محبین متوسلین معتقدین سب کو ایصال ثواب نقل مولا قبول فرما۔ یا اللہ اہل محفل پر، اہل دامن کی راہ پر، اہل سنت پر، اہل اسلام پر، اہل ہندوستان پر رحمتوں کی موسلادھار برسات فرما۔ غوث اعظم کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، کرم کی بھیگ دے، فضل کی خیرات عطا فرما، ہم سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ غوث اعظم کے دربار کی بھیک ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے دو ظالم و جابر جو حکمراں ہیں یاجوج ماجوج، ایک تو وہ ہے نا سانڈ دمبئی گجرات، اور ایک وہ ہے سوکھے ہوئے چھوارے کی گٹھلی کی طرح ہے نا بھائی املی کے جیسا، تو یا اللہ یہ دونوں یاجوج ماجوج کی جو جوڑی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو کوڑ کی بیماری دے دے، کینسر کی بیماری دے دے، ایڈز کی بیماری دے دے، ملک ہندوستان میں امن و چین و اطمینان سلامتی کی بہاریں عطا فرما۔ یا اللہ بڑا اچھا بھائی چارہ بنا ہوا ہے ہمارے ہندوستان میں، مسلم سکھ ہندو عیسائی، اور یا اللہ جس طریقے سے تمام بھائی بہنوں میں ہندوستان کے رہنے والوں میں پیار محبت کی فضا قائم ہے، رہتی دنیا تک اسی فضا کو قائم فرما دے میرے مولا۔ سب مل کر رہیں، جل کر رہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ یا اللہ
فتنے کی دیوار کو مٹا دے، یا اللہ جھگڑے کی دیوار کو مٹا دے، یا اللہ ملک ہندوستان سے آتنک کو مٹا دے، یا اللہ ہمارے ہندوستان میں ہر قسم کے ظلم و ستم کو مٹا دے، ظالم و جابر حکمرانوں کو مٹا دے، ظالم و جابر بادشاہوں کو مٹا دے، یا اللہ یہ مسجد اقصی اہل سنت کا مرکز ابھی زیر تعمیر ہے، میرے مولا بغداد والے آقا کے صدقے میں جلد سے جلد اس مسجد کو خوب لمبی چوڑی وسیع سے وسیع تر جلد سے جلد تعمیر ہونے کے لیے غیب سے اسباب عطا فرما دے۔ اس کو بنانے والے تمامی اراکین مسجد، صدر مسجد کے صدر عالی وقار اور کمیٹی کے تمامی حضرات، مسجد کے تمام مصلیان اور ائمہ مسجد یا امام مسجد، یا اللہ سب کی عمر میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے تمام بھائی جو یہاں پر موجود ہیں، دنیا جہاں میں آباد ہیں، یا اللہ دنیا کے سارے مسلمانوں کی عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اور داونگیرہ کے سنی مسلمانوں، میرا تم سے ایک درخواست ہے، گھر جا کر میری بہنوں سے کہنا، میری بیٹیوں سے کہنا، میری بچیوں سے، بہوؤں سے کہنا، ماؤں بہنوں سے کہنا، کیا یا جبارو 1000 بار پڑھیں۔ آپ بھی پڑھیں، چاہے فجر بعد پڑھیں، ظہر بعد پڑھیں، عشاء بعد پڑھیں، چاہے ہندو پڑھے چاہے مسلم پڑھے، کوئی بھی پڑھے، اللہ کا نام ہے، پڑھے فائدہ سب کو ہوگا، ہے نا بھائی؟ کیا پڑھنا ہے؟ 1000 بار پڑھو، 2000 بار پڑھو، نمازی ہے تو پڑھے، بے نمازی ہے تو پڑھے، چلتے پھرتے پڑھے، مگر بات چیت نہ کرے، پہلے 1000 کی تعداد پوری کرے پھر پڑھے، پھر کچھ بھی بات چیت کرے، پڑھے اور 1000 مرتبہ یا 1100 مرتبہ یا دن بھر میں 5 مرتبہ 1100 کر کے، یا دن بھر میں 1 مرتبہ 1100 مرتبہ یا جبارو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ دن بھر میں چاہے 5 بار پڑھیں اور چاہے تو 1 بار پڑھیں، چاہے بستر پہ پڑھیں، چاہے مصلی پر پڑھیں، چاہے مسجد میں پڑھیں، نمازی ہے تو بھی پڑھے، بے نمازی ہے تو بھی پڑھے، یا جبارو پڑھے، مسلمان بھی پڑھے، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی پڑھیں، اور جتنے بھی ظالم و جابر حکمران ہیں، دشت راجا، ان کے لیے دعا کریں، بد دعا کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ یا اللہ ان دشت راجاؤں کی وجہ سے جو ہمارے ملک میں کشٹ آیا، اس کشٹ کو بھی ختم فرما دے، ان دشت کو بھی ختم فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جان و مال کی حفاظت فرما، ہندوستان کی سرحد و سیما کی حفاظت فرما، ہمارے دیش میں امن و چین و سکون عطا فرما، ہمارے دیش میں بھائی چارگی عطا فرما، ہمارے دیش کو خوب بلندی عطا فرما، اہل سنت کا بول بالا فرما، بدعقیدوں کا مکالا فرما، یا اللہ مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو استقامت عطا فرما، مسلک رضا پر استحکام نصیب فرما، کرم کی بھیک دے، فضل کی خیرات عطا فرما، روضہ مدینے سے باد صبا ہجر میں دل ہمارا بہلتا رہے، یا رسول اللہ ہر گھڑی تم ہمیں یاد آتے رہو، عشق میں دل ہمارا مچلتا رہے، وقت آ جائے ہم سب کا جب آخری، رنگ لائے ہماری نسبت قادری، گوشے دامن پاک ہو ہاتھ میں، سامنے تم رہو دم نکلتا رہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا محمد رسول اللہ۔